اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری فرمائی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ تیسری نعمت یہ کہ جب میں نے آپ کو کتاب سکھائی اور حکمت سکھائی اور تورات سکھائی اور انجیل سکھائی۔ اگرچہ شروع میں کہہ دیا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو کتاب سکھائی تھی اور کتاب کے اندر تورات بھی آ گئی، انجیل بھی آ گئی، لیکن اس کو خاص طور پر الگ سے ذکر کیا گیا، اس کی اہمیت کی کہ آپ کو ہر طرح کی کتابیں پڑھنے کا بھی علم حاصل تھا، پڑھ سکتے تھے، اور خاص طور پر تورات اور انجیل کا علم بھی حاصل، بالحکمہ اور دانائی کا علم بھی حاصل تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری نعمت بیان فرمائی۔ اور چوتھی نعمت یہ کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، یہ اس معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کے اندر جس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے، تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، وتکون طیرا باذنی، تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ گارے کا پرندہ بنایا گارے سے، اور اس میں روح پھونکی تو وہ میرے حکم سے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص معجزہ عطا فرمایا تھا۔ پھر پانچویں نعمت یہ بیان فرمائی تبرئ الاکمہ والابرص باذنی، کہ میرے حکم سے تم اچھا اندھے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے۔ اکمہ کے معنی ہے وہ شخص جو ماں کے پیٹ ہی سے اندھا پیدا ہوا ہو، عام طور سے اس کا علاج نہیں ہوتا بلکہ وہ ساری عمر دن اندھا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مادرزاد اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا تھا، دیکھنے لگتا تھا۔ اسی طرح کوڑھی ابرص، جس کو کوڑھ کا مرض ہو، عام طور سے اس کو لا علاج سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ہاتھ پھیر کر اس کے جو برس ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور کر دے۔ تبرئ الاکمہ والابرص باذنی، یہ بار بار باذنی کی تکرار یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو معجزے دکھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دکھاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر وہ یہ معجزے دکھائیں، اس لیے بار بار فرمایا جا رہا ہے باذنی، میرے حکم۔ اور اس سے ان نصارہ کی تردید ہے جو ان معجزات کی وجہ سے ان کو خدا ماننے لگے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، یہاں پہ باذنی کی تکرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 جگہ باذنی فرمایا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ معجزات یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنا فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر فرمایا چھٹی نعمت وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے ساحر اور جادوگر کہا تھا کہ جادوگر ہیں، اور ان کے معجزات جو ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ کوئی جادو کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دشمن ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے دور رکھا کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر شروع میں فرمایا تھا، نعمتوں کا جو ذکر شروع میں فرمایا تھا کہ اس کو یاد کرو، تو وہاں فرمایا اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور تمہارے والدہ پر کی تھی۔ حالانکہ آگے جتنی نعمتوں کا بیان ہے اس میں تقریباً سب ایسی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان کی والدہ سے متعلق نہیں ہیں۔ جتنے باتیں بیان ہوئی ہیں کہ آپ پرندے کو
گارے سے پرندہ بنا کر پھونک دیتے تھے اور وہ حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، مادہ ذات انداز درست ہو جاتا تھا، گھوڑی درست ہو جاتا تھا، مردوں کو آپ اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، اور بنی اسرائیل اور کو ہم نے دور رکھا، روح القدس سے آپ کی تائید فرمائی. یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. تو یہ والدہ کا ذکر یہاں پر کس وجہ سے؟ اس میں سے ایک بات تو ایسی ہے، ایک نعمت تو ایسی ہے جس کے بارے میں براہ راست کہا جا سکتا ہے تو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر وہ نعمت ہوئی. وہ کیا کہ تکلم الناس فی المہد، کہ تم جھولے کے اندر بھی اللہ لوگوں سے بات کرتے تھے. اس کے ذریعے حضرت مریم پر یہ نعمت ہوئی کہ جو لوگ حضرت مریم پر اتہام لگا رہے تھے، تہمت لگا رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں بولنے کی وجہ سے ان کے منہ بند ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک بازی صاف ثابت ہو. یہ نعمت تو بے شک ایسی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے اور حضرت مریم پر. لیکن اور ساری نعمتیں جو ہیں بظاہر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی ہیں. لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی ماں کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہوں تو وہ ماں کے لیے بہت بڑے نعمت. تو اس کا بیٹا اس لائق ہوا تو اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا. یہ جس طرح اس بیٹے کے لیے نعمت ہے، اس کی ماں کے لیے بھی نعمت ہے، کیونکہ طبی طور پر ایک ماں کو اپنے بیٹے کی اچھائیاں یا اس کے اوپر نازل ہونے والی نعمتیں اس کو اچھی لگتی ہیں، اس کو اس سے خوشی ہوتی ہے. لہذا یہ نعمتیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھی اسی طرح حضرت مریم پر بھی. اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ماؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کا بیٹا کسی نعمت میں، اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت میں ہے، تو ماؤں کو اس کا شکر گزار، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ نعمت جس طرح اس کے لیے ہے اسی طرح ماں کے لیے.